نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نہایت ہی محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے المبحث الثانی، اور وہ مشتمل ہے خبر الاحاد پر۔ پچھلے سبق میں ہم نے خبر المتواتر کے بارے میں پڑھا تھا، اب خبر الاحاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف ہے تو لغتاً الاحاد جمع احد، احاد احد کی جمع ہے، بمعنی الواحد، واحد کے معنی میں۔ احاد احد کی جمع ہے واحد کے معنی میں۔ وخبر الواحد هو ما یروی شخص واحد، اور خبر واحد وہ ہے جسے ایک شخص روایت کرے۔ اور اصطلاحاً هو ما لم یجمع شروط المتواتر، وہ حدیث ہے، وہ خبر ہے جو متواتر کی شروط کو نہ پہنچے، یعنی یہ وہ حدیث ہے جس میں متواتر کی شرائط نہ پائی جائیں یا متواتر کی شرائط پر پوری نہ اترتی ہو، تو وہ خبر واحد ہے یا احاد ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ یفید العلم النظری، یہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے، ای العلم المتوقف علی النظر والاستدلال، یعنی ایسے علم کا فائدہ دیتی ہے جو نظر و استدلال پر موقوف ہو، یعنی جس کا دار و مدار نظر و استدلال پر ہو۔ تو جس طرح کہ خبر متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، تو یہ خبر احاد علم نظری کا فائدہ دیتی ہے۔ اس کی اقسام کیا ہیں؟ اقسامہ بالنسبت الی عدد طرقہ، اس کے عدد طرق کے نسبت سے کہ اس کے کتنے طرق ہیں، اس اعتبار سے اس کی 3 اقسام ہیں۔ فاضل مصنف لکھتے ہیں یقسم خبر الاحاد بالنسبت الی عدد طرقہ، کہ خبر احاد کو عدد طرق کی تعداد کے اعتبار سے 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ مشہور، عزیز اور غریب۔ تو ہر ایک کی اب ڈیٹیل آگے آ رہی ہے، تو آج ہم خبر مشہور کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو خبر مشہور کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی تعریف ہے لغوی، پھر اصطلاحی۔ لغوی تعریف ہے هو اسم مفعول من شہرت الامر اذا اعلنته واظہرته، یہ اسم مفعول ہے شہرت الامر، اس فعل سے۔ اس کا معنی ہے جب میں نے اعلان کیا اور اسے واضح کیا، تو اس وقت کہتے ہیں شہرت الامر، جب میں نے اس کا اعلان کیا اور اس کو واضح کیا۔ وسمی بذلک لظہورہ، اس حدیث کو مشہور اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اصطلاحاً، اصطلاحی تعریف ہے ما رواہ ثلاثۃ فاکثر، کہ جسے 3 نے یا 3 سے زائد نے روایت کیا ہو، فی کل طبقۃ، ہر طبقہ میں، ما لم یبلغ حد التواتر، ایسی تعداد جو حد تواتر کو نہ پہنچتی ہو،
یعنی 3 یا 3 سے زائد نے روایت کیا ہو، زائد اس تعداد کو نہ پہنچیں کہ جو حد تواتر کو پہنچ جائے تو وہ حدیث مشہور ہے۔ ایک چیز ہے اس میں فی کل طبقۃ، ہر طبقہ میں کم از کم یعنی کم سے کم جو روایت کرنے والوں کی تعداد ہے وہ 3 ہے۔ تو اس کی تعریف ہوئی ما رواہ ثلاثۃ فاکثر فی کل طبقۃ ما لم یبلغ حد التواتر، کہ یہ وہ حدیث ہے جسے 3 یا 3 سے زائد روایت کریں ہر طبقہ میں جن کی تعداد حد تواتر کو نہ پہنچتی ہو۔ اس کی مثال ہے ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ، یہ حدیث پاک ہے، یہ صحیح بخاری و مسلم اور سنن ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں موجود ہے۔ تو یہ مشہور کی مثال ہے۔ اس میں شرط رکھی گئی ہے کسی کو ہر طبقہ میں 3 یا 3 سے زائد نے روایت کیا ہو۔ تو آپ کے سامنے ایک ٹیبل دیا جا رہا ہے، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس حدیث کو، یہ اسی حدیث کا شجرہ ہے، یعنی روایت کرنے والوں کو ٹیبل میں ظاہر کیا گیا ہے۔ ہر طبقہ میں 3 یا 3 سے زائد روایت کر رہے ہیں۔ اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ حدیث مشہور کیوں ہے کہ اس کو ہر طبقہ میں 3 یا 3 سے زائد روایت کر رہے ہیں۔ اس حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرما رہی ہیں، زیاد بن لبید روایت کر رہے ہیں، ابو ہریرہ ہیں اور عبداللہ بن عمر ہیں۔ یہ پہلا طبقہ ہے صحابہ کرام کا، اس میں 4 راوی روایت کر رہے ہیں۔ اگلا طبقہ شروع ہوتا ہے تابعین کا، تو سیدہ عائشہ سے عروہ روایت کرتے ہیں، زیاد بن لبید سے سالم بن ابی الجعد روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ سے ابو سلمہ کرتے ہیں اور عبداللہ بن عمر سے پھر عروہ کرتے ہیں۔ تو ان کی تعداد 3 ہو جاتی ہے۔ تو دوسرے طبقہ میں 3 راوی ہیں۔ تو مشہور حدیث میں یہ شرط ہے کم از کم ہر طبقہ میں 3 روایت کرنے والے ہوں۔ پھر اگلا طبقہ شروع ہوتا ہے تو عروہ سے موسیٰ بن عقبہ روایت کر رہے ہیں، سالم بن ابی الجعد سے اعمش، ابو سلمہ سے زہری، عروہ سے ہشام بن عروہ بھی، اور ہشام بن عروہ ہی روایت کرتے ہیں۔ تو اس طبقہ میں 4 راوی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس سے جو اگلا طبقہ ہے اس میں عبداللہ بن سعید ہیں، وقی ہیں، علا بن سلیمان الرقی ہیں اور جریر ہیں۔ اس طبقہ میں 5 راوی ہو جاتے ہیں۔ زیادہ چاہے جتنے ہو جائیں لیکن کم از کم کسی طبقہ میں 3 ضرور پائے جائیں حدیث مشہور کے لیے۔ پھر ہے اگلا طبقہ بکر ابن صدقہ روایت کر رہے ہیں، عبداللہ اپنے باپ سے اور محمد بن عمر عن ابی قتیبہ اور ابن ابی اویس۔ تو اس طبقہ میں بھی 5 روایت کر رہے ہیں۔ پھر اس سے اگلا طبقہ ہے تو امام بخاری روایت کر رہے ہیں، امام مسلم کر رہے ہیں، طبرانی کر رہے ہیں، امام احمد کر رہے ہیں، خطیب کر رہے ہیں۔ تو اس طبقہ میں بھی روایت کرنے والے 5 ہیں۔ تو چونکہ کم از کم تعداد 3 پائی گئی ہے تو اس لحاظ سے یہ حدیث مشہور ہے کہ ہر طبقہ میں کم از کم 3 روایت کرنے والے ہیں۔ حدیث مشہور کے ساتھ ایک اور اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے، المستفید ہے۔ تو لغتاً اسم فاعل من استفاد، استفادہ سے اسم فاعل ہے، مشتق من فاد الماء، فاد الماء سے مشتق ہے، وسمیہ بذالک لانتشار ہی، اس کے انتشار کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا۔ فاد الماء کا معنی پانی
بہہ گیا، پھیل گیا، تو اس طرح اس کا نام بھی اس کے انتشار یعنی اس کے مشہور ہونے کی وجہ سے مستفید رکھا جاتا ہے۔ تو پھر مستفید اور مشہور میں فرق کیا ہے اور اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اس میں 3 اقوال ہیں۔ اختلف فی تعریفہ علی 3 اقوال، اس کی تعریف میں اختلاف ہے اور 3 اقوال ہیں۔ وہی اور وہ یہ ہے، ہوا مرادف للمشہور، پہلا قول ہے یہ مشہور کے مترادف ہی ہے کہ جو تعریف مشہور کی ہے، جو حدیث مشہور ہے، وہی تعریف مستفید کی ہے اور وہی حدیث مستفید ہے۔ نمبر 2 قول ہے ہوا اخص منہ، یہ حدیث مشہور سے خاص ہے، لأنہ یشترط فی المستفید، کیونکہ مستفید میں شرط ہے ان یستوی طرفا اسنادہ، کہ اس کی سند کی دونوں طرفیں برابر ہوں، یعنی جو روایت کرنے والے ہیں اور جن سے آگے روایت کرنے والے ہیں، تو دونوں طرفیں جو ہیں اس کی برابر ہوں۔ ولا یشترط ذلک فی المشہور، مشہور میں یہ شرط نہیں ہے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حدیث مشہور سے خاص ہے، حدیث مشہور عام ہے کہ اس میں روایت کرنے والے طبقہ میں، ہر طبقہ میں کم از کم 3 ہوں، زیادہ ہو جائیں کوئی حرج نہیں، کم نہ ہو، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہر طبقہ میں یعنی اس کی سند کی اطراف میں روات کی تعداد برابر ہو۔ نمبر 3 قول ہے ہوا اعم منہ، اکثر قول الثانی، کہ یہ حدیث مشہور سے عام ہے، یعنی نمبر 2 قول کا برعکس ہے۔ بہرحال یہ 3 اقوال ہیں حدیث مستفید کے بارے میں۔ اس کے بعد ایک اصطلاح ہے، اسی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، المشہور غیر الاصطلاحی، مشہور غیر اصطلاحی۔ تو حدیث مشہور غیر اصطلاحی کون سی ہے؟ جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں وہ مشہور اصطلاحی ہے۔ مشہور غیر اصطلاحی وہ ہے یقصد بہ ما اشتہر علی الالسنہ، اس سے مراد وہ حدیث لی جاتی ہے جو زبانوں پر مشہور ہو جائے، من غیر شروط تعتبر، جن شروط کا اعتبار کیا جاتا ہے ان کے بغیر، یعنی وہ شرائط اس میں نہ پائی جائیں، ویسے زبانوں پر مشہور ہو جائے۔ فیشمل، بس یہ شامل ہے مشہور غیر اصطلاحی ان حدیثوں کو بھی ما لہ اسناد واحد، جس کی صرف ایک ہی سند ہو، جس کا ایک ہی طریق ہو، وما لہ اکثر من اسناد، یا جس کے ایک سے زائد طرق ہوں، وما لا یوجد لہ اسنادا اصلا، تیسری بات یہ ہے کہ جس کی کہ اصلا سند ہی نہ ہو، اس پر بھی حدیث غیر مشہور غیر اصطلاحی کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو حدیث مشہور غیر اصطلاحی اصطلاح میں وہ ہے جس پر مشہور کے نام کا اطلاق کیا جاتا ہے، اس میں شرائط نہیں پائی جاتی، وہ زبانوں پر مشہور ہو جاتی ہے۔ تو مشہور غیر اصطلاحی کی اقسام ہیں، کون کون سی ہیں؟ ایک قسم ہے مشہور بین اہل الحدیث خاصتاً، کہ جو خاص اہل حدیث میں یعنی علم حدیث سے تعلق رکھنے والوں میں مشہور ہو جائے۔ اس کی مثال جیسے حدیث انس ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت شہرا بعد الرکوع یدعو علی رعل و زکوان، کہ یہ حدیث اس لحاظ سے مشہور نہیں ہے کہ اس کے ہر طبقہ میں روایت کرنے والے 3 یا 3 سے زائد ہیں، بلکہ یہ مشہور زبانوں پر ہو گئی ہے اور اہل حدیث علم حدیث سے تعلق رکھنے والے محدثین کے درمیان یہ مشہور ہے۔ دوسری قسم ہے مشہور بین اہل الحدیث والعلماء والعوام، کہ جو اہل حدیث یعنی محدثین، علماء اور عوام کے درمیان مشہور ہو۔ اس کی مثال ہے
بخاری شریف میں حدیث ہے، مسلم میں ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یہ حدیث ہے، اس کو روایت کرنے والے صحابہ کرام میں سے 6 یا 7 ہیں، لیکن ہر طبقہ میں اس کو روایت کرنے والے اس کی شرط پر پورے نہیں اترتے، یعنی اتنی تعداد نہیں ہر طبقہ میں کہ اس کو مشہور کہا جا سکے، لیکن یہ مشہور غیر اصطلاحی ہے کہ زبانوں پر مشہور ہو گئی ہے۔ اور تیسری قسم ہے مشہور بین الفقہاء، جو فقہاء کے درمیان مشہور ہو، مشہور غیر اصطلاحی۔ اس کی مثال ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال، یعنی حلال ہے لیکن ابغض ہے، ناپسندیدہ ہے، وہ طلاق ہے۔ پھر اگلی قسم ہے مشہور بین الاصولیین، جو اصولیین کے درمیان مشہور ہو۔ اس کی مثال ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ تو ابن حاکم اور ابن حبان اور امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ فقہاء یعنی اصولیین کے درمیان مشہور ہے۔ اگلی قسم ہے مشہور بین النحات، یہ نحات کے درمیان مشہور ہے۔ اس کی مثال ہے نعم العبد صہیب لو لم یخف اللہ لم یعصہ لا اصل لہ۔ اس حدیث کی اصل ہی نہیں ہے، یعنی اس کی سند ہی نہیں ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نعم العبد، اچھا بندہ ہے، صہیب، صہیب، لو لم یخف اللہ، اگر وہ اللہ سے نہ ڈرتا، لم یعصہ، تو اس کی نافرمانی نہ کرتا۔ تو یہ نحات کے درمیان مشہور ہے اور اس کی سند بھی نہیں ہے۔ اور ایک ہے عامۃ الناس کے درمیان مشہور ہو، جیسے مثال ہے العجلۃ من الشیطان، جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کو حسن کہا لے، یہ عام لوگوں میں مشہور ہے۔ تو یہ مشہور اصطلاحی نہیں ہے، مشہور غیر اصطلاحی ہے۔ اب مشہور کا حکم کیا ہے؟ تو مشہور اصطلاحی اور غیر اصطلاحی، تو ان کو ہم صحیح یا غیر صحیح ہونے کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے، چاہے مشہور اصطلاحی ہو یا غیر اصطلاحی ہو۔ یہ تو اپنے طرق، عدد طرق کے اعتبار سے یہ مشہور کہلاتی ہے، تو اس کو ہم صحیح یا غیر صحیح نہیں کہہ سکتے، بلکہ منہ الصحیح، ان میں سے صحیح بھی ہیں، ومن الحسن، اور ان میں سے حسن درجہ کی بھی ہیں، والضعیف، اور ضعیف درجہ کی بھی ہیں، بل الموضوع، اور موضوع درجہ کی بھی ہیں، جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، لا اصل لہ۔ لیکن ان صح المشہور الاصطلاحی، لیکن اگر مشہور اصطلاحی صحیح ہو، یعنی صحیح درجہ کی حدیث ہو، فتکون لہ میزۃ، تو اس کی ایک خوبی ہوگی، ترجحہ علی العزیز والغریب، عزیز اور غریب پر اس کو ترجیح دے دی، اس لحاظ سے کہ اس کے طرق زیادہ ہیں، اس کو ہر طبقہ میں روایت کرنے والے زیادہ ہیں، تو اس لحاظ سے اس کو ایک امتیازی حیثیت ملے گی۔ اور اس کو عزیز، جس کو ہر طبقہ میں روایت کرنے والے کم سے کم 2 راوی ہوں، غریب جس کے ہر طبقے میں روایت کرنے والا کم از کم 1 راوی ہو، تو ان پر یہ ایک درجہ ترجیح رکھے گی۔ اب اس کی مشہور مصنفات کیا ہیں؟ ایسی کون سی کتابیں ہیں جن میں ہم احادیث مشہورہ تلاش کر سکتے ہیں؟ تو یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ جو ہم کتابیں ذکر کریں گے ان مصنفات سے مراد احادیث مشہورہ میں ہیں، اور وہ ہیں جو زبانوں پر مشہور ہے، یعنی مشہور غیر اصطلاحی وہ حدیثیں جو ہیں ان کتابوں میں ہیں۔ ولیس المشہور اصطلاحاً، جو مشہور اصطلاحی ہیں کہ جس کو روایت کرنے والے ہر طبقہ میں کم از کم 3 راوی ہوں، وہ نہیں ہیں ان احادیث کتب میں۔ وہ کون سی کتب ہیں؟
پہلی کتاب ہے المقاصد الحسنہ فی مشتہر علی الالسنہ، امام سخاوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، المقاصد الحسنہ فی مشتہر علی الالسنہ۔ دوسری کتاب ہے کشف الخفاء و مزیل الالباس فی مشتہر من الحدیث السنۃ الناس للعجلونی، یہ امام عجلونی کی کتاب ہے۔ اور تیسری کتاب ہے تمجیز الطیب من الخبیث فیما یدور علی السنۃ الناس من الحدیث لابن الدبیع الشیبانی کی کتاب ہے۔ تو یہ 3 کتابیں ہیں مشہور غیر اصطلاحی میں، کہ ان کتابوں میں ہم احادیث مشہورہ جو کہ زبانوں پر مشہور ہیں، یہ عام ہیں، وہ ہم پا سکتے ہیں۔ تو آج کا یہ سبق ختم ہوا، کل کا سبق ہم پڑھیں گے خبر عزیز کے بارے میں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔